تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سلطنت کے زوال کی علامت بن جاتے ہیں، اور کچھ ایسے جو ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام پر ایک عظیم سلطنت سانس لے رہی تھی جس کا نام تھا سلطنت عثمانیہ، اور اسی دوران سیلونیکا کے ایک عام گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا مصطفیٰ۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی بچہ ایک دن خلافت کا خاتمہ کرے گا اور اسلامی تاریخ کا دائرہ موڑ دے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عثمانی سلطنت کیوں کمزور ہو گئی، مصطفیٰ کمال کون تھے، خلافت کا خاتمہ کیسے ہوا، کیا اتا ترک ہی زوال کا سبب تھا یا صرف نتیجہ۔ یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور جنگ کی، اور تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کی۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد 1299 میں عثمان غازی نے رکھی۔ یہ سلطنت 3 بڑے اعظموں پر پھیلی، 600 سال تک یہ سلطنت قائم رہی۔ قسطنطنیہ فتح کیا، خلافت اسلامیہ کی قیادت کی، سلطان محمد فاتح، سلیمان قانونی، سلطان سلیم اول، یہ وہ نام ہے جنہوں نے عثمانی سلطنت کو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنا دیا۔ لیکن وقت آہستہ بدل رہا تھا۔ 19ویں صدی میں یورپ ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا تھا جسے تاریخ صنعتی انقلاب کے نام سے جانتی ہے۔ کارخانوں کے مشینوں نے ہاتھوں کی جگہ لے لی، ریل گاڑیاں بچ گئی، اسلحہ جدید ہو گیا اور پیداوار کئی گنا بڑھ گئی۔ لیکن دوسری طرف عثمانی سلطنت ابھی تک پرانی تلواروں، قدیم توپوں اور فرسودہ نظام پر چل رہی تھی۔ یورپی طاقتیں جدید بندوقیں بنا رہی تھی، باپ کے جہاز تیار کر رہی تھی، منظم فوجی ڈھانچہ قائم کر چکی تھی، جبکہ عثمانی فوج پرانے طریقوں سے جنگ لڑ رہی تھی۔ ینیچری فوج نظم و ضبط کھو چکی تھی۔ یہی فرق عثمانی شکست کی پہلی بڑی وجہ بنی۔ یورپ میں سائنسی جامعات قائم ہوئے، تحقیق کو فروغ ملا، انجینئرنگ اور میڈیکل سائنس آگے بڑھے، جبکہ عثمانی سلطنت میں تعلیمی نظام محدود رہا۔ جدید علوم کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، مدارس اور ریاست میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی نوجوان وقت کے دور میں پیچھے رہ گئی اور قیادت ذہنی طور پر کمزور ہوتی چلی گئی۔ یورپ نئی توپیں، خودکار ہتھیار، جدید بحری بیڑے بنا چکے تھے، جبکہ عثمانی پرانے توپیں، کمزور بحری طاقت اور مغربی ٹیکنالوجی پر انحصار کرتا تھا۔ یہاں تک کہ سلطنت کو اپنا اسلحہ بھی یورپ سے خریدنا پڑتا تھا۔ ایک عظیم سلطنت دوسروں کی محتاج بن گئی۔ عثمانی سلطنت کے اندر ایک اور خطرہ جنم لے رہا تھا جسے قوم پرستی کہا جاتا ہے۔ عرب علاقوں میں عثمانی اقتدار کے خلاف نفرت بڑھی، برطانوی سازشوں نے آگ بھڑکائی، شریف مکہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت نے عثمانی سلطنت کی کمر توڑ دی۔ بلقان کے علاقے میں یونان، سربیا، بلغاریہ نے آزادی مانگی۔ عیسائی آبادی یورپ کی طرف مائل ہو گئی۔ عثمانی اقتدار تیزی سے سکڑ گیا۔ ہر بغاوت سلطنت کے نقشے کو چھوٹا کرتی گئی۔ 19ویں صدی کے آخر تک یورپی طاقتیں عثمانی سلطنت کو The sick man of Europe یعنی یورپ کا مرد بیمار کہنے لگا۔ یہ وہ سلطنت تھی جو کبھی دنیا پر حکومت کرتی تھی، اب قرضوں میں ڈوب چکی تھی، اندرونی خلفشار کا شکار تھی، بیرونی طاقتوں کے محتاج بن گئی۔ عثمانی زوال اب صرف وقت کی بات رہ گیا تھا۔ اسی کمزور اور بکھری ہوئی سلطنت میں 1881 میں سیلونیکا کے ایک متوسط گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا مصطفیٰ۔ اس کے والد کا نام علی رضا افندی تھا جو ایک سرکاری ملازم تھے، جدید خیالات رکھنے والے انسان تھے، اور وہ اس کے پیدائش سے چند ماہ بعد وفات پا چکے تھے۔ اس کے ماں کا نام زبیدہ خاتون تھی جو مذہبی سوچ کے حامل اور ایک روایتی عثمانی خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ مصطفیٰ کمال نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی، بعد میں فوجی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ ریاضی میں غیر معمولی صلاحیت دکھائی۔ استاذ نے ان کی ذہانت دیکھ کر اس کے نام کے ساتھ کمال کا اضافہ کیا۔ یہی وہ لڑکا تھا جس نے آگے چل کر خلافت کا خاتمہ کیا، ترکی کو سیکولر ریاست بنایا اور عثمانی تاریخ کا سب سے متنازع کردار کہلایا گیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت جرمنی کے ساتھ شامل ہوئی۔ عرب علاقوں کا نقصان ہوا۔ بغداد، شام، فلسطین ہاتھ سے نکل گئی۔ استنبول خطرے میں آ گیا، لیکن ایک محاذ پر ایک جرنیل نے تاریخ بدل دی۔ مصطفیٰ کمال نے برطانوی افواج کو شکست دی، یہی سے وہ قومی ہیرو بنے۔ جنگ کے بعد اتحادی افواج نے ترکی پر قبضہ کیا، سلطان محض نام کا رہ گیا۔ مصطفیٰ کمال نے قومی تحریک شروع کی، سلطان کی مخالفت کی، پارلیمنٹ قائم کیا۔ 1922 میں سلطنت بکھر گئی اور 1924 میں خلافت عثمانیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا۔ یہ فیصلہ اسلامی دنیا کے لیے ایک صدمہ تھا۔ صدیوں کی خلافت کا اختتام ہوا، امت مسلمہ بکھر گیا۔ مصطفیٰ کمال نے شریعت ختم کی، اسلامی عدالتیں بند کروائی، اذان ترکی زبان میں کی گئی،
عربی رسم الخط ختم ہوا اور مغربی لباس کو لازم قرار دیا گیا۔ ترکی کو سیکولر ریاست بنایا۔ وہ کہتے ہیں مذہب ریاست کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ہیرو تھا اور کچھ کے لیے غدار۔ لیکن سوال یہ ہے کیا عثمانی سلطنت اتا ترک کی وجہ سے ختم ہوئی یا زوال پہلے شروع ہو چکا تھا؟ وہ صرف حالات کا نتیجہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے خلافت کو سیکولر نظام میں تبدیل کر دیا اور ترکی نظام میں مغربی نظریے کو رائج کیا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب قوم علم چھوڑ دے، انصاف ختم کر دے، وقت کے ساتھ نہ چلے تو سلطنت نقشے سے مٹ جاتی ہے۔ عثمانی سلطنت کا زوال صرف ایک سلطنت کا نہیں بلکہ ایک دور کا خاتمہ تھا، اور مصطفیٰ کمال اسی اختتام کی سب سے مضبوط علامت بن گئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ میں دیجیے۔